نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کے درس قرآن حکیم میں تذکرہ کروں گا حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ کے داماد، مسلمانوں کے چوتھے امیر اور خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک علیہ السلام کی چہیتی اور سب سے پیاری شہزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا 21 رمضان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے قریبی تعلق دار ہیں، چچا کے بیٹے ہیں۔ ان کی پرورش نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمائی ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے کلمہ اسلام پڑھنے والے حضرت علی ہیں۔ ہجرت کی رات نبی پاک علیہ السلام کا بستر سنبھالنے والے بھی حضرت علی ہیں۔ یہ دوبارہ بولنے لگا ہوں، آپ کے بستر سنبھالنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو نبی پاک ساتھ لے گئے، حضرت علی کو آپ اپنے بستر پہ چھوڑ گئے۔ آپ یہ رخ سمجھیں، نبی پاک علیہ السلام چونکہ امین پیغمبر تھے، ہجرت کا حکم آ گیا، وہ ماننا بھی ضروری تھا اور اپنے امین ہونے کا پاس رکھنا بھی ضروری تھا، تاکہ کوئی ایک لہجے کے لیے بھی یہ نہ کہتا کہ خود چلے گئے، ہماری امانتوں کا کیا بنے گا۔ آپ نے گھر کو تالا نہیں لگایا، اپنے گھر کو بند نہیں کیا، اپنا بستر دیا ہے حضرت علی کو۔ یہ کام بھی معمولی کام نہیں تھا، بلکہ بستر لینا بھی موت کے منہ میں جانے والی بات تھی۔ یہ ہر آدمی کی پوزیشن نہیں ہوتی کہ موت کا خطرہ چار دیواری سے باہر موجود ہو اور گھر میں رہنے والا چادر تان کے آرام سے نیند کرے۔ یہ ہر بندے کی پسلی نہیں ہے، ہر بندے کی ہمت نہیں ہے۔ ہجرت کی رات وہاں پہ آنے والے خطرات کے سامنے حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور گھر کے معاملے میں آنے والے خطرات پر حضرت علی پہرے دار بن کے کھڑے ہو گئے۔ آپ اگر یہ مزہ لیں، حضرت علی رات کو چادر تان کے بڑے آرام سے سوئے،
یہ کم ہمت کا کام نہیں ہے۔ دروازے پہ دشمن ہو، گھر کا گھیراؤ کیا گیا ہو، بڑے سے بڑے جرت مند کو نیند نہیں آتی۔ چونکہ یہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں جن کا لقب ہے اللہ کا شیر، رات کو انہوں نے پہرا دیا۔ اور میں ایک جملہ اور بولوں، ہجرت کی رات، توجہ کر رہے ہو؟ بڑا خوبصورت فکر۔ ہجرت کی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کو ساتھ لے کے گئے۔ ہجرت کی رات حضرت علی المرتضیٰ کو نبی پاک اپنا بستر دے کے گئے۔ میں آپ کو الفاظ تبدیل کر کے یہ بتاؤں، اس رات کو جو رب کی امانت تھی نبی، اس کی حفاظت صدیق اکبر نے کی، اور جو نبی کے پاس امانتیں تھی ان کی حفاظت حضرت علی نے کی۔ نبی بھی تو رب کی امانت ہے نا، رب کی امانتوں کو صدیق اکبر نے سنبھالا اور نبی کی امانتوں کو حضرت علی نے سنبھالا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ میں قوت فیصلہ، قاضی ہونے کی صلاحیت، آپ نے بھی فرمایا اقضاہم علی، میری امت کا قاضی، فیصلوں کی مہارت رکھنے والا وہ حضرت علی ہیں۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کا یہ قول منقول ہے کہ کسی معاملے میں حضرت علی کو بلایا اور ان سے فیصلہ کروایا اور اعلان کیا اگر آج حضرت علی نہ ہوتے تو آج عمر فاروق تباہ ہو جاتا۔ بڑا عجیب لفظ ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کے عقد میں دی۔ دو باتیں یہاں پر عرض کروں۔ پہلی بات، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، گفتگو کرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، معاملات میں، چلنے میں، اگر کسی بندے نے نبی پاک علیہ السلام کی عملی تصویر دیکھنی ہو کہ نبی بولتے کیسے تھے، نبی چلتے کیسے تھے، نبی پاک علیہ السلام کا انداز تکلم اور انداز گفتگو کیسا تھا، تو آپ علیہ السلام کے پورے خاندان اور اصحاب میں حضرت فاطمۃ الزہرا وہ واحد خاتون تھیں کہ جن کی گفتگو سے لگتا تھا کہ اللہ کے نبی کی پوری جھلک ان کی زبان سے نظر آ رہی ہے۔ ایک بات تو یہ کروں۔ دوسری بات یہ، نکاح ہوا نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی مال نہیں، کوئی دنیا نہیں، کوئی اسباب نہیں۔ وہ جو آپ کو بدر کے موقع پر مال غنیمت میں زرہ ملی ہے، جی لے آؤ، لائی گئی، اسے بیچا گیا۔ اب بیچنے کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زرہ لے کے گئے نا،
تو حضرت عثمان ذو النورین سے ملاقات ہو گئی، یہ زرہ بیچنی ہے۔ کس کی؟ حضرت علی کی۔ قیمت لگی، حضرت عثمان نے وہ زرہ خرید لی۔ پیسے جو ملے حضرت عمر نبی پاک علیہ السلام کی خدمت طیبہ میں لے کے آئے۔ اب چونکہ بعض لوگ بڑے خوددار قسم کے ہوتے ہیں، ان کا مزاج، ان کی طبیعت میں مانگنا نہیں ہوتا، کہنا نہیں ہوتا، سمجھنے والے انہیں سمجھتے ہیں۔ حضرت عثمان ذو النورین ویسے بھی تعاون فرما سکتے تھے، نہیں کیا۔ زرہ خرید لی، خرید کے پیسے دے دیے۔ جب نکاح کا دن آن پہنچا نا، تو وہی زرہ حضرت عثمان نے واپس لا کر حضرت علی المرتضیٰ کو شادی کا تحفہ کے طور پر عنایت فرما دی۔ زرہ بھی واپس آ گئی اور شادی کے لیے کیے جانے والے اخراجات کا انتظام بھی حضرت عثمان کی جانب سے ہو گیا۔ گھر میں کیا تھا جی؟ چکی۔ گھر میں وہ ایک مٹکا جس میں پانی بھرا جاتا ہے۔ گھر کا کل جائیداد اور کل سامان کیا تھا؟ ایک چارپائی، وہ ایک بچھونا جس میں کھجور کے پتے رکھے ہوئے تھے، اور یہی کل جائیداد رہی ہے جی۔ اس سے زیادہ کوئی مکان بھی اپنا نہیں، مکان بھی اپنا نہیں۔ پہلے حضرت علی نبی پاک علیہ السلام کی پرورش میں تھے نا، اب جب نکاح ہو گیا تو مکان کی الگ ضرورت پڑ گئی اور مکان کوئی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، ان کے اپنے کافی مکان تھے۔ پہلے بھی وہ 2 مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر دے چکے تھے۔ اب جب مکان کی باری آئی تو حضرت فاطمہ الزہرا نے جب گزارش کی نا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اب حیا آتی ہے کہ میں دوبارہ ان سے مکان کی بات کروں۔ تو کسی صحابی نے سنا اور جا کر ان کو پیغام دے دیا۔ وہ دوڑے آئے اور نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جب بھی میں کوئی مکان بطور گفٹ آپ کو پیش کرتا ہوں نا، یا رسول اللہ میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس سے بڑا خوشی کا دن میری زندگی میں اور کوئی نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنا مکان حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی المرتضیٰ کو رہنے کے لیے عنایت فرمایا۔ 6 ماہ بعد نبی پاک علیہ السلام کی وفات کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ الزہرا کی وفات ہوئی ہے۔ میں آپ کو ایک لطف کی بات بتاؤں، یہ جو ہم آج کل جنازوں میں خواتین کے جنازے پر جو ہم پردہ کرتے ہیں نا اور چادر رکھتے ہیں، اس کی ابتدا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جنازے سے ہوئی ہے۔ اس سے پہلے یہ اہتمام نہیں ہوتا تھا، بس ٹھیک ہے جنازہ ہے جنازہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا جب بیمار ہوئی نا، تو حضرت اسماء کو کہنے لگی کہ مجھے حیا آتی ہے کہ عام جنازوں کی طرح میرا جنازہ اٹھے۔ ایک بات تو یہ کہ با پردہ ہونا چاہیے، اور ایک بات یہ کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھنا چاہیے۔ دنیا سے چلے جانے کے بعد کفن میں اور چادروں میں ڈھانپے ہوئے اس جسم پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ جنازہ بھی رات کو اٹھا، اور ان کے جنازے کے لیے سب سے پہلے پردے کا اہتمام کیا گیا۔ جو آج تک خواتین کے پردے کا اہتمام ہے نا، اس کی بنیاد حضرت فاطمہ الزہرا سے رکھی گئی ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ باہمی کبھی لڑائی جھگڑا، کبھی ناچاکی، کبھی کوئی اختلاف رائے ہو جاتا نا، تو یہ کائنات کا وہ خوش نصیب جوڑا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام خود تشریف لاتے اور آپ علیہ السلام ان کے درمیان خود صلح کروایا کرتے تھے۔
کوئی بھی معاملہ ہوتا. ایک مرتبہ کوئی مسئلہ ہوا نا آپس میں، تو حضرت علی ناراض ہو کے تشریف لے گئے مسجد نبوی میں، اور یوں کچی جگہ تھی اور ایسے سو گئے. حضرت فاطمہ زہرا نے بتایا تو نبی پاک علیہ السلام حضرت علی کی تلاش میں نکلے، اور پتہ چلا کہ وہ مسجد نبوی شریف میں ہے. آپ آئے. دیکھیں صحابہ کی محبت نبی پاک کے ساتھ اور الفت وہ کیسے. حضرت علی چونکہ آپ کے بیٹے ہیں نا حضرت حسن، آپ کی کنیت تھی ابو الحسن. عربی لوگ اپنے نام کے ساتھ اپنے بیٹوں کا نام یعنی کنیت ابو الحسن، حسن کا باپ. تو حضرت نبی علیہ السلام جب تشریف لائے نا، اور آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت علی نیچے لیٹے ہیں، اور چونکہ زمین کچی ہے اور کچھ مٹی آپ کے وجود کو لگی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام نے جب جگایا نا تو آپ نے لفظ کیا بولا؟ قم یا ابت تراب، اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ. پیار سے مٹی کے باپ. یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، یہ جو ہم حضرت ابو ہریرہ ہے نا، سو رہے ہو، یہ جو حضرت ابو ہریرہ ہے نا رضی اللہ تعالی، ان کا نام ابو ہریرہ نہیں ہے. ہرہ بلی کو کہتے، کھانا ڈالتے تھے بلیاں مانوس ہو گئیں. نام ان کا مشکات کے حاشیے میں موجود ہے عبد الرحمن. بعض اہل علم نے کہا سخر، بعض نے کہا عبد الرحمن. نبی پاک علیہ السلام نے بلیاں پاس دیکھی نا تو بڑے پیار سے فرمایا بلیوں کے باپ ابو ہریرہ. کمال ہے رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ تھے. حضرت ابو ہریرہ نے اپنے نام کی شناخت کو مٹا دیا اور رسول اللہ کی زبان سے نکلے الفاظ کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہوئے شناخت بنا لیا. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اتنا مشہور بندہ کوئی بھی نہیں ہوا جتنے حضرت ابو ہریرہ ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں نا تو کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں جس میں یہ موجود نہ ہو کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا. تو حضرت علی کو بھی آپ نے کہا قم یا ابت تراب، مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ. حضرت علی نے بھی اس کے بعد ابو الحسن، حسن کا باپ، اپنی کنیت چھوڑ کے نا اپنے نام کے ساتھ ابو التراب لکھنا اور پڑھنا شروع کروا دیا، اس لیے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا. حضرت علی نے حضرت فاطمہ الزہرا کی موجودگی میں کوئی اور نکاح نہیں کیا. ایک مرتبہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ بنا. ایسا تھا نکاح چونکہ کثرت کے ساتھ ہوتے تھے، مسئلہ تو تھا نہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ دیا. آپ نے فرمایا میں اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر سکتا اور میں اللہ کے حرام کو حلال بھی نہیں کر سکتا، لیکن ایک ہی آدمی کے نکاح میں اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے دوست کی بیٹی جمع ہو، یہ مجھے گوارا نہیں. ابو جہل نے دکھ دیے تھے نا. آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، جس نے فاطمہ الزہرا کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. حضرت علی نے یہ فرمان سننے کے بعد نکاح کا ارادہ ترک فرما دیا. حضرت فاطمہ الزہرا جب بیمار ہوئی نا تو انہوں نے اپنی بھانجی کے متعلق وصیت فرمائی. آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ آپ کی بیٹی جو حضرت زینب ہے، ان کی بیٹی ہیں حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت علی کو وصیت فرمائی کہ میری وفات کے بعد آپ امامہ سے نکاح کریں. تو حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کے بعد حضرت امامہ سے نکاح فرمایا. آخری بات سنیں، ہمارے ہاں بہت ساری ایسی روایات
حضرت فاطمہ زہرا اور دیگر اصحاب کے متعلق بہت سارے ایسے خرافات ہیں جنہیں امت میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان خرافات میں ایک یہ کہ حضرت کی وفات طیبہ کے بعد حضرت فاطمہ زہرا وراثت کا مطالبہ کرنے کے لیے حضرت صدیق اکبر کے پاس گئیں۔ آگے سے انکار بھی ہوا، آگے سے غصے کا اظہار کیا گیا، گھر جلایا گیا۔ خبردار یاد فرما لے، حضرت فاطمہ زہرا گئی تھیں اور جا کر کہا تھا کہ رسول اللہ کی وراثت۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے کہ ہم جو نبی ہیں نا، ہم کسی کے وارث بنتے بھی نہیں اور ہماری آگے وراثت تقسیم بھی نہیں ہوتی۔ پیغمبروں کی وراثت پیغمبروں کا علم ہے، یہ مال یہ پیغمبروں کی وراثت نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ آپ نے بیان فرمایا، کوئی صحابہ تھے اور کچھ نہیں تھے، ہر وقت ہر بندہ تو حضور کی مجلس میں ہوتا نہیں تھا نا۔ جب حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہ روایت میں نے حضرت سے سنی ہے، تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئیں اور انہوں نے اس کے بعد کبھی بھی وراثت کا مطالبہ نہیں کیا۔ عام طور پہ یہ شیعوں کا خیال ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ زہرا پہ ظلم کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت فاطمہ بیٹی رسول پاک کی وراثت میں حصے دار ہے تو حضرت عائشہ رسول پاک کی بیوی ہے نا، تو بیوی بھی اپنی شوہر کی وفات کے بعد وراثت کی حصے دار ہوتی ہے۔ آپ ہمیں بتاؤ، اگر صدیق اکبر نے حضرت عائشہ کو وراثت دی ہے تو پھر حق بنتا ہے کہ حضرت فاطمہ کو بھی وراثت ملتی۔ اور جب صدیق اکبر نے وہ مال چھوڑا ہوا حضرت عائشہ کو نہیں دیا جو رسول اللہ کی بیوی ہیں، جب اپنی بیٹی کو ان کے شوہر کی وراثت نہیں دی تو پھر کسی اور کو اعتراض کا حق نہیں رہ جاتا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ان اصحاب کے نقش قدم پر، ان کے طریقہ کار پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد